میں نتیجے تک آ گیا ہوں آپ کو لے کر. میں اور آپ یا ہمارا جوان اگر حسن بینی کرتا ہے تو آئینے کے ذریعے کرتا ہے. آئینہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے, کثیف مادہ اور آئینہ یعنی شیشہ. اگر شیشہ صرف ہوگا تو ادھر والے ہمیں دیکھیں گے, ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. شیشے کے پیچھے ایک کثیف مادہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے جسے عربی میں جیوا کہتے ہیں. ایک کثیف مادہ لگا ہوتا ہے اور ایک شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے, تب ہم اپنے آپ کو دیکھ پاتے ہیں. اگر وہ کثیف مادہ ہٹا دیں تو وہاں والا ہمیں دیکھے گا, ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ حسن بینی بھی کرتا ہے, حسن آرائی بھی کرتا ہے. یا اللہ جب تو حسن بینی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہم تو آئینے بناتے ہیں. آواز آئے گی میں نے بھی 14 آئینے بنائے ہیں. میں اپنا حسن 14 میں دیکھتا ہوں اور انہی 14 کے ذریعے حسن آرائی کرتا ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑی عنایت, آپ نے توجہ سے سنا. اگر آپ ایک کمرے میں چاروں دیواروں پر 14 آئینے لگا دیں اور بیچ میں خود کھڑے ہو جائیں, کیا بات ہے. تو آپ 14 جگہ نظر آئیں گے یا نہیں؟ مگر ہیں آپ ایک. آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جلوے 14 ہیں, اللہ وحدہ لا شریک ہے. توجہ کر لیا آپ نے. ان سنک, تم نے اپنی عمر کہاں گزاری. ان شبابک, تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. ان مالک, تم نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال. پھر بزرگ مجھے کچھ دیر کے لیے معاف فرمائیں, میں نصیحت کر رہا ہوں جوانوں کو, حرام مت کھاؤ. یہ حرام لقمہ کھانے والا حق نہیں سنتا. بھائی میں جملہ اور بہتر کرتا ہوں. بڑی بات. حرام مت کھاؤ, حرام کھانے والا حق نہیں سنتا, اور حق کی بہترین اعلیٰ ترین تصویر کو علی کہتے ہیں. اس کے حلق سے ہی نہیں اترتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ساتھ دیجئے بھائی, توجہ دیجئے. بڑی عنایت, بڑی عنایت. حرام لقمہ حق سننے سے کانوں کو بہرا کر دیتا ہے. کربلا کے میدان میں مصائب کا بیان نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں. کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے تیسرا خطبہ دے دیا عاشور کے دن, اور یزیدی لشکر سے کوئی اس طرف نہیں آیا, تو حضرت نے فرمایا میری بات کا اثر تم پر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں. بخاری صاحب, کچھ اللہ نے, آپ ابھی کچھ فرما رہے تھے, آپ کی میں محبتوں کا ممنون ہوں, کچھ اللہ نے کرم کیا ہے, مولا نے کرم کیا ہے. تو بعض جوان آتے ہیں, صاحب یہ سی وی ہے, ہماری نوکری کروا دیں. تو زیادہ تر جوان, شاید 99% جوان کہتے ہیں سرکاری نوکری کروا دی. اور جو بھی کہتا ہے نا سرکاری نوکری کروا دی, جو میرا دماغ فوراً اس کی طرف جاتا ہے کہ حرام کھانا چاہتا ہے. ناراض کیوں ہو رہے ہیں بھائی آپ میری باتیں؟ جی کیوں بھائی سرکاری نوکری؟ کیونکہ جانا ہی نہیں ہے وقت کے اوپر, گھر بیٹھ کے تنخواہ آئے گی, تبھی تو یہ ملک کا یہ حال ہوا ہے. ملک کا حال خراب ہی افسروں نے کیا ہے بھائی, اور تھوڑا بہت بھی جو بچا رہے ہیں وہ بھی افسر ہی بچا رہے ہیں. جی حرام کھانا. میں دل سے ایک نصیحت کر رہا ہوں جوانوں کو, خبردار, علی والا نوکری کے لیے پیدا نہیں ہوا, علی والا سرداری کے لیے پیدا ہوا. اگر سرداری والی نوکری مل رہی ہے تو نوکری کرو. قاعدہ یہ بنے گا کہ سرداری کے لیے پیدا ہوئے ہو. اب اگر سرداری والی نوکری مل رہی ہے تو نوکری کرو. وہ نوکری کہاں ہے, وہ تو سرداری ہے. اور اگر نوکری کے لیے تم نوکری ڈھونڈ رہے ہو تو پھر علی والے کو نوکر نہیں بنایا گیا ہے, سردار بنایا گیا ہے. اور علی والا نوکری نہیں کرتا, کاروبار کرتا ہے تاکہ سرداری کرے.
میرے بچوں جوانوں، میں ان کے والدین سے بھی کہہ رہا ہوں اعتماد کریں اپنے بچوں پر، انہیں پیسے دیں، کاروبار کرنے دیں. لٹا دے گا، پٹا دے گا، برباد کر دے گا. مولانا کیا آپ نے نصیحت کر دی، میرا بچہ تو پیچھے پڑ گیا کہ ابا یہ 40 لاکھ 50 لاکھ کا کاروبار شروع ہوگا، مجھے دے دیجئے، آپ کے پاس بینک میں مثلا 2.5 کروڑ پڑے ہوئے ہیں تو میں برباد کر دوں تمہیں پیسے دے کے. ابا اعتماد ہی نہیں کر رہے بچے پر. جو اپنی اولاد پر اعتماد نہ کرتا ہو وہ کسی اور پہ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے تم نے تربیت اچھی نہیں کی کہ تمہیں اپنے بچے پر ہی اعتبار نہیں. کاروبار کریں میرے بچوں جوانوں، کاروبار کی طرف جاؤ. چھوٹے چھوٹے کاروباروں سے بات شروع کرو. تمہارے گھر کی چھت کے اوپر ایک ٹین کا چھپڑا پڑ سکتا ہے، وہاں پر تم فلاں مشین لگا سکتے ہو، وہاں پر تم فلاں جانور رکھ سکتے ہو. سال بھر اس کے ساتھ محنت کرو اور اس کے بعد پھر اسے ایک موقع کے اوپر جب بھی مہینے میں 15 دن میں سال میں 6 مہینے موقع آئے تو اسے بیچ دو. کاروبار کرو. کہاں جوانی گزاری، کہاں مال لگایا اور کہاں سے مال کمایا. اچھا اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو پیپر کینسل ہو جاتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا. بھئی امتحان تھا مثال کے طور پہ 25 مئی کو اور امتحان گاہ میں پہنچنے سے پہلے خبر آئی کہ صاحب وہ جو آج پیپر آنا تھا وہ آؤٹ ہو گیا، تو فوراً نوٹیفیکیشن، فوراً اعلان ہوتا ہے پیپر کینسل. پیپر اگر سوال نامہ اگر آؤٹ ہو جائے تو پیپر کینسل ہو جاتا ہے، امتحان کینسل ہو جاتا ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے. میں کیا پوچھوں گا پہلے سے بتا رہا ہوں. جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، عمر کے بارے میں. اور چوتھا سوال جو میرے مضمون کا حصہ، میرے مضمون کا حسن اور اصلی موضوع، چوتھا سوال ہوگا. معصوم فرماتے ہیں ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا. تمہارے دلوں کا حاکم علی تھا، تم کھڑے کہاں تھے؟ تمہیں علی مولا کی محبت دی گئی تھی، تم کسی اور کے دروازے پہ کیسے نظر آئے؟ غور فرمایا. جو دیکھتا ہی کربلا کی اینک سے ہو اسے کوئی اور نظر کیوں آئے گا؟ میرے منہ میں نام آ رہا تھا، میں رک گیا. جو دیکھتا ہی کربلا کی اینک سے ہو اسے کوئی اور کیوں نظر آئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اینک کربلا کی لگی نہیں ہے. سرخ شیشوں کی اینک لگا لوں تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. مسئلہ تو ہے ہی اینک کا بھائی، مسئلہ تو ہے ہی دید کا. یہ مثال میری پرانی مثال ہے، پرانی تقریروں میں بعض کسی نے سنی ہو تو مجھے معاف کریں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. سانپ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. لوگوں نے مجھے دیکھ کے تبصرے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، بڑی اونچی اونچی باتیں لاپتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. ہاں بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں. یہ کوئی آج سے تھوڑی ہو رہا ہے. زیادہ تر پیروں کو مریدوں نے ہی مروایا ہے. توجہ ہے اب رات کی. تو اب میں کھڑا سوچنے لگا کہ میں ان کے کہنے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. سامنے سانپ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو مجھے دسے گا، یہ تو موذی ہے. کھڑا سوچ رہا تھا کہ ایک بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ. اب جیسے مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی بدل جاتے ہیں. تھک کر نہیں سنے تو ایک جملہ کہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سارا مسئلہ ہی سوچ کا ہے، سارا مسئلہ ہی سوچ کا ہے، سارا مسئلہ ہی دید کا ہے، اینک کا ہے. کس دید سے دیکھ رہے ہو؟ ہم سے قیامت میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں حب اہل بیت جیسی نعمت دی، ہم نے تمہیں محبت علی دی. جس کے پاس محبت علی کی نعمت ہو وہ اس نعمت سے کتنا استفادہ کر رہا ہے. اس سے بڑا تو سرمایہ دار کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا تو پیسے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے خود اپنے ایک صحابی سے اس وقت فرمایا تھا جب انہوں نے اپنے فقر و ناداری کا شکوہ کیا، مولا میرے یہاں کھانے کو نہیں ہے، میں غریب ہوں. حضرت فرمایا تم جیسا تو کوئی امیر نہیں ہے. اس نے کہا مولا کھانے کو نہیں ہے. حضرت فرمایا ساری دنیا کی نعمتیں تمہارے سامنے رکھ کر تم سے کہا جائے علی کی محبت سے ہاتھ اٹھاؤ، تم میری محبت سے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ کہ مولا ساری نعمتیں چھوڑ دوں گا، آپ کی محبت نہیں چھوڑوں گا. مولا نے فرمایا بتاؤ تم سے زیادہ کون امیر ہے؟ تو سب کچھ چھوڑ کر مجھے نہ چھوڑتا ہو، جو سب کچھ لے کر مجھے نہ چھوڑتا ہو، اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں. عزیزو محبت مولا علی کا سوال.